السلام علیکم ڈیئر ریڈرز۔ ہلکی روشنی میں کمرہ مدھم سا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے پار سے ہلکی سی ہنسی اور قدموں کی سرسراہٹ آ رہی تھی، جیسے کوئی اپنی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو۔ شاہ نے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازہ کھولا اور اس کی نگاہیں فضا میں اڑتی ہوئی کسی چیز کی تلاش کر رہی تھی جو شاید کہیں چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولے وہ تھکا ہارا سا روم میں آیا، نگاہیں اپنی لادے جگر کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں بھی نہیں ملی۔ شاہ نے حیرت سے آگے پیچھے دیکھا تو ہیرا کو کبرڈ میں گھسا پایا۔ وہ سر کو نفی میں جھٹکتا اس کے قریب پہنچا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے میری جان؟ اس سے پیچھے سے ہساڑ میں لیتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھے محبت سے لبریز میٹھے لہجے میں کہا، ارے شاہ آ گئے آپ؟ میں نے کبرڈ میں ایک ریڈ چنی رکھی تھی، وہ مل نہیں رہی، مجھے پلیز آپ نے دیکھی ہے تو بتا دیں۔ وہ کافی فکر مند لہجے میں پوچھ رہی تھی اور خود بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ نہیں، یہ کہیں ہوگی، کیا کرنی ہے وہ چنی آپ نے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن سمٹی۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کچھ دنوں سے کچھ سوچ رہی تھی، مگر کیا اسے جاننے کا موقع ابھی ملا تھا۔ ہیرا اور شاہ شادی کے بعد ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام کی مثال بن چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں نے ان کے رشتے کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل کر بانٹتے تھے۔ ہر صبح جب ہیرا کھڑکی سے باہر دیکھتی تو شاہ کا پیارا سا مسکراتا ہوا چہرہ اسے خوشی دے دیتا، جس سے اس کا پورا دن بن جاتا۔ شاہ اکثر ہیرا کے لیے چائے بناتا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دن کی شروعات کرتا۔ ایک دن شاہ نے چائے کے کپ کے ساتھ ہیرا کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا جس پر لکھا تھا، میری زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تمہارے ساتھ ہے ہیرا۔ ہیرا نے نوٹ پڑھ کر مسکرا دیا اور شاہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، شاہ تم ہمیشہ میرا دن خوشگوار بنا دیتے ہو۔ شام کے وقت وہ دونوں اپنے باغ میں بیٹھے نرم ہوا اور ہلکی روشنی میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ چھوٹی باتوں سے ہنسنا، ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرنا اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھنا ان کے رشتے کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ شاہ نے ہیرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہر دن تمہارے ساتھ ایک نیا لمحہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ہر لمحے کو خوشیوں بڑا بنائیں۔ ہیرا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاہ تمہارے بغیر میری زندگی کا تصور بھی نامکمل ہے۔ رات کو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یادیں بانٹتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اپنے خوابوں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے۔ شادی کے بعد بھی ہیرا اور شاہ ایک دوسرے کی ہر چھوٹی خوشی میں شریک ہوتے اور ہر دکھ میں ساتھ دیتے۔ یہی وہ لمحات تھے جو ان کے رشتے کو زندگی بھر کے لیے خاص بنا رہے تھے۔ شاہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ آہستہ سے اس کے کندھے کی طرف جانے لگا۔ ہیرا گھبرا رہی تھی کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی
اور خاموشی سے محسوس کیا کہ وہ کتنا قریب آ چکا ہے۔ رات کی تھکن ابھی تک اس کے چہرے پر نمایاں تھی، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اس خاموش فضا میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں، کیونکہ وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ ہیرا نے ایک نظر چوڑی چوڑی اسے دیکھا، جو اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ تیل کی خوشبو پھیل گئی، جیسے کمرے میں بہار اتر آئی ہو۔ اس نے تیل اپنی ہتھیلی پر لیا اور بڑے سکون سے اس کے کندھوں پر مالش کرنے لگا۔ اس کا ہر لمس محبت سے لبریز، خیال سے بھرپور تھا۔ ہیرا کی پلکیں جھک گئی۔ سانسوں کا اتار چڑھاؤ وقت کو ہلکا کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمر کو سہلانے لگا، جیسے ہر تھکن کو اپنے لمس سے دور کرنا چاہتا ہو۔ خاموشی کے اس لمحے میں صرف دلوں کی دھڑکنیں اور بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے کھیل رہے تھے اور کمرے میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ وقت جیسے رک گیا تھا اور وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بس ایک دوسرے کی موجودگی میں کھو چکے تھے۔ شاہ نے آہستہ سے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ ہیرا کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ سوچ رہی ہو، مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ ہیرا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ نہیں شاہ، کوئی بات نہیں ہے جو میں آپ سے چھپاؤں گی میری جان، شاہ نے کہا۔ ہم میاں بیوی ہیں، اگر تم مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ شاہ نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہیرا کے گالوں پر سرخی چھا گئی۔ وہ میں نے سوچا تھا کہ کیا؟ شاہ کی آنکھوں میں تجسس سا۔ بتاؤ ہیرا، تم نے کیا سوچا تھا؟ وہ ریڈ چنری، وہ میری شادی والی تھی، ہیرا نے آہستہ سے کہا۔ وہ میری شادی والی چنی، میں چاہتی تھی کہ میں اسے پہنوں۔ شاہ کے چہرے پر حیرت کے اثار نمودار ہوئے۔ شادی والی چنری؟ لیکن وہ تو بہت خاص ہے، کبرڈ میں کیوں ہے وہ؟ ہیرا کی آنکھوں میں شرارت کی لہر آئی۔ وہ شاہ کو اپنی باتوں میں الجھانا چاہتی تھی۔ دراصل میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کے لیے خاص طور پر تیار ہوں۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، میں بھی تو کچھ کروں۔ میں آپ کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی اور وہ ریڈ چنی میں اپنے اوپر رکھتی۔ شاہ کے چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہیرا کو اپنے قریب کھینچا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میری جان، تمہاری موجودگی ہی میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ہیرا نے کہا، لیکن میں چاہتی ہوں، ہیرا نے ضد کی۔ شاہ نے اس کی پیشانی پر پیار سے اپنے ہونٹ رکھے۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ چنری ڈھونڈتے ہیں، چلیں آئیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ دونوں نے مل کر کبرڈ میں وہ چنی تلاش کی۔ شاہ نے اوپر کی شیلف پر ہاتھ پھیرا
اور ہیرا قدموں کے بل کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں مذاق میں ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے۔ مل گئی، مل گئی، شاہ نے خوشی سے کہا۔ سورج چنی نکالے۔ ہیرا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شکر، شکر ہے، اب میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں شاہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ پیار بڑے لہجے میں اس نے پوچھا۔ نہیں، شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پہلے میرے ساتھ چائے پیو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ ہیرا نے پہلے اس کے ساتھ چائے پی۔ ہیرا نے حیرت سے دیکھا، لیکن وہ بہت تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب خاص یہ لمحے ہیں جب ہم دونوں ساتھ ہوں۔ چنری، سجاوٹ، یہ سب بعد میں۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں صوفے کی طرف چل پڑے۔ ہیرا نے شاہ کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، آپ جانتے ہیں، آپ کے بغیر میری زندگی میں کچھ بھی مکمل نہیں ہے شاہ۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ میری زندگی کا آخری سفر ہیں۔ شاہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تم میری جان ہو، میری دنیا، میری دنیا ہو۔ تم میرا آخری سانس تک ساتھ دو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکیوں پر تھپکیاں دے رہی تھی اور اندر دو دلوں میں محبت کی بہار تھی۔